اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں صرف چند الفاظ کہنا چاہوں گا۔ اپنے تمام آنے والے مہمانوں کو پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے ہمارے درمیان آ کر ہمارے ان بچوں کو، پیارے پیارے بچوں کو اپنا وقت دیا۔ اور میں کہا، ایک اسکالر نے کہا جس نے وقت دیا اس نے اپنی زندگی دی، کیونکہ جو وقت آپ نے ہمارے درمیان گزارا وہ ہماری زندگی میں سے وہ وقت کم ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ نے صرف وقت نہیں دیا، ہمیں اپنی زندگی دی۔ اس لیے میں تمام لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ میں اپنے بچوں کے والدین سے صرف ایک ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے اس آنے والی نسل کے بارے میں سوچئے، کوشش کیجئے، ان کو وقت دیں، ان پر وہ انویسٹ کیجئے جو کل آپ کا ہوگا۔ آج جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں، آج ہم جو بھی چاہتے ہیں، آج ہم جو کر سکتے ہیں ان کے لیے کر گزریں، کل یہ آپ کا ہوگا اگر یہ فصل تیار ہو گئی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا چلوں کہ بابا فرید اپنی والدہ سے کہتے ہیں کہ ماں تو کتنی خوش قسمت ہے، تو اس بیٹے کی ماں ہے جس بیٹے نے جب سے ہوش سنبھالا کبھی بھی اس نے نماز تہجد قضا نہیں کی۔ تو کتنی خوش قسمت ہے جس کا ہر وقت یاد الہی میں گزرتا ہے۔ تو قربان اس ماں پر جو فوراً بولی کہ بیٹے فرید، تیری کیا جرت تھی تو نماز نہ پڑھتا، تیری کیا جرت تھی کہ تو اللہ کے سامنے سر نہ جھکاتا، کیونکہ تو اس ماں کا بیٹا ہے جس نے تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، تو اس ماں کا بیٹا ہے جس نے جب تو اس کی کوکھ میں تھا اس نے تب نماز قضا نہیں کی تھی، بیٹے اس نے تو تب کبھی قرآن پاک سے دور نہیں ہوئی تھی، تیری کیا جرت کہ تو قرآن پاک یا یاد الہی سے دور ہو جائے۔ میں اپنے بڑوں سے، اپنے ساتھیوں سے، اپنے والدین سے گزارش کرتا ہوں، آؤ آج پھر فرید کی ضرورت ہے۔ فرید تبھی پیدا ہوا کرتے ہیں جب بڑے کچھ کیا کرتے ہیں۔ اگر والدین نے وہ وقت اپنے بچوں پر نہ دیا تو یاد رکھیے پھر فرید پیدا نہیں ہوں گے۔ ہمیں اس قوم کو ایسے جوانوں کی ضرورت ہے، اس قوم کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس پرفتن دور میں ان کو بچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہم لوگ 24 گھنٹے میں سے صرف 5 گھنٹے گزارتے ہیں، یہ بچے ہمارے پاس 19 گھنٹے آپ کے پاس ہیں۔ اس 19 گھنٹوں میں ان کے لیے سوچئے کیا کرنا ہے۔ اگر ہم نے نہ کیا تو اسی لیے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہا کہ صرف ماں ہر وقت یہ کہتی رہی میرا ادب کرو، بلکہ یہ واضح کر دیا اگر ماں چاہے تو اپنے بچے کی انگلی پکڑے اسے جنت میں لے جائے، چاہے تو اس کی انگلی پکڑ کے دوزخ میں لے جائے۔ اس لیے یہ سارا ذمہ ماں کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ اس کو ادب کا بھی کہا گیا، مگر یہ بھی کہا گیا کہ اے ماں تو چاہ تو اپنے بچے کو جس طرح چاہے لے جا۔ میں ان الفاظ سے اپنی ذمہ داریاں اپنے اسکول کی طرف سے ہم قبول کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں اس 19 گھنٹوں میں اپنے اس آنے والے نسل کو، اس خوبصورت نسل کو وقت دیجئے اور ایسا کر دیجئے کہ یہ آپ کے لیے کل فرید ثابت ہوں۔ وما علینا البلاغ المبین۔